جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جس نے کتاب میں مجھ پر درود بھیجا جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسل کے امام، نوشائے ملک خدا، تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ اللہ کریم ہمیں فیضان صحابہ سے مالا مال فرمائے۔ رب کائنات جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے مالک ہیں اور تمام مسلمان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایماندار وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو بغیر کسی غور و فکر کے قبول کرے، خواہ اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اور خواہ دنیاوی نفع اس میں معلوم ہو یا نہ ہو۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے لکھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل قابل اتباع ہے، اور کسی کی یہ شان نہیں، کیونکہ حضور کا ہر حکم، ہر فعل رب کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے کام نفسانی بھی ہوتے ہیں اور شیطانی بھی، جبکہ بارگاہ مصطفیٰ تک نہ شیطان کی پہنچ ہے نہ نفس امارہ کا دخل ہے۔ جس طرح سونے کی کان، گولڈ کی کان سے گولڈ ہی نکلتا ہے، ایسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے حق ہی جاری ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا ان کے ہر قول و فعل پر بلا تأمل عمل کرو۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم شاعر بارگاہ مصطفیٰ، صحابی رسول کے نعتیہ اشعار سنیں گے۔ وہ کون سے عاشق رسول ہیں، وہ کون سے صحابی رسول ہیں، ان کا کچھ تعارف بھی سنیں گے اور اشعار بھی سنیں گے، اس کی وضاحت بھی سنیں گے۔ بڑھتے ہیں ایران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدہ ذل العالی کی جانب، اور سنتے ہیں نعتیں اور پیارے آقا کی پیاری باتیں۔ جی حضور۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعتیں اور آقا کی باتیں، کتنا پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام انشاءاللہ الکریم ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آپ انصاری صحابی ہیں۔ جو صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے انہیں مہاجر کہا گیا، اور جنہوں نے مدینے میں رہ کر مہاجرین صحابہ کی مدد کی ان کو انصار یعنی مددگار کہا گیا۔ آپ خزرجی ہیں۔ خزرج اور اوس دو قبیلے تھے مدینے میں، دو یہودیوں کے تھے، وہ الگ تھے، تو آپ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت انہوں نے مکے میں حج کے موقع پر جا کر کی تھی۔ اسلام کے نامور شعراء میں سے غزوہ تبوک کا واقعہ آپ کا مشہور ہے کہ آپ اور دو مزید تین صحابہ جو ہے وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا ایک عرصے تک. پھر ان کی توبہ کی قبولیت قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں وہ ذکر کی گئی، اور اللہ کی شان 77 سال کی انہوں نے عمر پائی. سن 50 میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. کعب نام کتنا پیارا لگتا ہے، یونیک نیم چاہتے ہیں نا، تو صحابہ کے نام پر نام رکھیں، انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں. کعب بارگاہ رسالت میں ایک اللہ رسول کے دشمن کو جواب دیتے ہوئے آپ نے یہ شعر کہا، وَفِينَ رَسُولُ اللَّهِ نَتْبَعُ أَمْرَهُ إِذَا قَالَ فِينَا الْقَوْلَ لَا نَتَطَلَّعُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور ہم آپ کا حکم مانتے ہیں، آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. جب وہ ہمیں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو ہم ان کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے آنکھ نہیں اٹھا پاتے، ایک ادب اور احترام کی بنا پر. اور صحابہ کرام علیہم رضوان، بعض نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے بیان کیے، سر اقدس اور جسم مبارک، لباس اور دیگر، لیکن بعض صحابہ جو ہیں وہ تو حیا کی بنا پر دیکھتے ہی نہیں تھے، جلال اور ہیبت کی وجہ سے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول یہ کہتے ہیں، قبول اسلام کے بعد مجھے حضور سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میری نظروں میں آپ سے زیادہ کوئی عزت والی پرسنالٹی نہیں تھی. آپ کی ہیبت کے وجہ سے مجھے اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں نظر بھر کے آپ کو دیکھ سکوں، اور اگر مجھے کوئی کہے کہ حضور کا حلیہ بیان کرو، میں نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے آپ کو دیکھا ہی نہیں. اور حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے برادر کہتے ہیں، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب روئیوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب. اور آپ ہی وہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، حضور کے چہرے مبارک کی تابشیں، کرنیں اور چمک دمک، روئے مولا سے اگر اٹھتا نقاب، روئے مولا سے آقا کے چہرے سے اگر اٹھتا نقاب، چرخ کھا کر غش میں گرتا آفتاب، کہہ رہی ہے صبح مولد کی ضیاء، آج اندھیرے سے نکلا آفتاب، اگر وہ دے نکہت و طلعت کی بھیک، ذرہ ذرہ ہو مہکتا آفتاب، تلوے اور تلوے کے جلوے پر نثار، پیارا پیارا نور پیارا آفتاب، اے خدا ہم ذروں کے بھی دن پھریں، جلوہ فرما ہو ہمارا آفتاب. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ 1 ماہ کی مسافت سے آپ کا روب طاری ہو جاتا تھا. اب وہ جب بارگاہ رسالت میں آئے تو کانپنے لگا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، کوئی جبار حاکم نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. یعنی ہم جو نا روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا روب دور کر رہا. اللہ اکبر. اللہ اللہ، شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. حضرت ابو ابراہیم تجیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مومن پر واجب ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا ہم کے سامنے ذکر مصطفیٰ کیا جائے تو بہت سکون، نیاز مندی، عاجزی کا اظہار کرے، اور قلب میں آپ کی عظمت، ہیبت کو جلال کا ایسا تاثر پیدا کرے جیسا حضور کے روبرو جلال سے متاثر ہوتے. اللہ اکبر. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد کے دن شان مصطفیٰ میں یہ شعر بھی کہا، لنا حومۃ لا تستطاع یقودها نبی اتی بالحق عفو مصدق. ہم مسلمان ایسی ناقابل تسخیر جماعت ہیں جن کی قیادت
نبی اکرم فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ حق کے ساتھ تشریف لائے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور آپ کی تصدیق کی جاتی ہے۔ یعنی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے قیادت کے فیضان سے ہم مسلمان ایسے ہیں کہ کوئی ہمیں زیر نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے رہنمائی میں کوئی کمی نہیں، آپ تو رب کی طرف سے حق لے کر آئیں اور آپ کی تائید، آپ کی تصدیق اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا حکم مانے، آپ کو فالو کرے، وہ ناکام ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ عفن کیا معنی ہے؟ ناپسندیدہ قول و فعل سے بچنا، پاک دامن ہونا، اور عفیفن یہ اسی سے بنا ہے، عفن سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں میں عفیف بھی نام۔ اچھا، یونیک نیم کیسے کہ آقا کے صفاتی نام میں سے نام بھی، آقا کی یاد بھی، اور نام بھی کیسا، سبحان اللہ۔ عفیف کبھی سنا ہے اپنے نام؟ سنا نہیں۔ ذرا لبیب بھی نام ہو سکتا ہاں، ہے، لبیب، حبیب لبیب، تو عفیف اور لبیب یہ ہم ہاں جی۔ یہ دلائل الخیرات شریف جو چھپی ہے مکتبۃ المدینہ سے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے مبارک اسما جو پہلے کبھی پڑھے سنے نہیں، وہ اس کے اندر درج ہے۔ مثلاً احید، احید الف سے، الف سے، تو کیسا یونیک ہے۔ اچھا، منتقا کیسا یونیک ہے۔ اس طرح اور بہت سارے اسما ہیں۔ تو عفیف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں میں سے ہے، یعنی ہر ناپسندیدہ قول و فعل سے بچے ہوئے، پاک دامن، نہ ایسی بات کرتے ہیں، نہ ایسا کام کرتے ہیں جو ناپسندیدہ ہو، عفیف۔ اور کتب قدیمہ میں، پچھلی جو کتابیں ہیں، اس میں کون سا صحیفہ ہے، کون سی کتاب ہے جس میں میری نبی کے تذکرے نہیں ہیں؟ تو اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسما جو بیان ہوئے، اس میں ایک اسم، ایک ہولی نیم بیان ہوا، عفیف، عین سے، عین فے یہ فے، عفیف۔ اس کا مطلب جیسے آپ نے بیان کیا کہ ہر بری چیز سے، ایسے قول و فعل سے جو ناپسندیدہ ہے، اس سے پاک دامن۔ جب پاک دامن ہونا، اور پھر علماء نے اس پر یہ بھی بیان کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پر تو مکھی نہیں بیٹھتی کیا تھی، بات ہے، اور یہ بھی وہ کیا گیا، اہل محبت نے بیان کیا کہ نام مبارک پر نقطہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محمد نام صلی اللہ مبارک علیہ وسلم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر نقطہ نہیں، کیونکہ وہ یہ بھی ایک اس کی بیان کیا، تو اس سے بھی اللہ پاک نے نام پاک کو بھی بچایا۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر اللہ پاک نے ناپسندیدہ چیزوں سے بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے، اور کیا لکھتے ہیں شان مصطفیٰ میں؟ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گے سب کچھ ان کے فنا خاکی خامشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور غزوے کے موقع پر حضور کی شان میں یہ کہہ دے کہ غزوات ہو رہے ہیں اور یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی تو بیان کیا گیا کہ اسپیشلی جو ہے وہ جنگ کے موقع پر اشعار کہتے تھے، اور جو مسلمان صحابہ تھے، مجاہدین تھے، ان کو جوش دلایا کرتے تھے۔ نظیر صادق ادى كتابا وآيات مبينة تنير
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سچے ڈر سنانے والے ہیں جنہوں نے ہمیں کتاب اللہ اور ایسے واضح معجزات عطا کیے جو دلوں کو معرفت الہی سے روشن کرنے والے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے بہت شانیں عطا فرمائی۔ کتنی شانیں عطا کی؟ عطا کرنے والا جانے، لینے والا جانے۔ ہم کیا شمار کر سکتے ہیں؟ کوئی پیرامیٹر ہے، کوئی آلہ ہے کہ ناپ سکے ہم؟ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ اور ایک اور مصرع بھی ہے نا اس کے ساتھ، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے محمد کا صلی اللہ خدا تعالی علیہ وسلم۔ تو ایک شان آپ کی یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو نذیر، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اچھا، بعض لوگوں کو جب وہ گناہوں کی وعیدات، گناہوں کی سزائیں، جہنم کی سزائیں قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ ڈراتے بہت۔ ارے بھائی، ڈرانا سنت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، میرے نبی نذیر ہے نا۔ نذیر ہے۔ دیکھیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، پہلے اسلام کی دعوت خفیہ طور پر تھی 3 سال، پھر فرمایا کہ محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ڈرانے کا فرمایا۔ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ لوگ ڈراتے بہت ہیں، اسی اعتراض کا ایک اور انداز بھی ہوتا ہے کہ آپ کا مقصود تو سمجھانا ہے، تو آپ وعیدات کی بجائے ہیں آپ جنت کی نعمتوں کا اس کا بیان کر کے سمجھا دیں، تو ڈراتے کیوں ہیں؟ دیکھیں تو وہ بھی تو آپشن ہے، ہاں بے شک، تو کیا کون سا آپشن اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے؟ تو دونوں ہی ہیں، اور ایز پر کنڈیشن بھی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو آپ خوشخبری بھی سناتے ہیں، ڈر بھی سناتے ہیں۔ خوشخبری اسے ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اس کے لیے بھی بشارتیں۔ بھی آپ اچھا عمل کر رہے ہیں تو میں آپ کو فضیلت بتاؤں نا، آپ کے اس اچھے عمل کی فضیلت یہ ہے۔ اور استغفر اللہ، کوئی گناہ کر رہا ہے، میں اس کو کہوں کہ اس کی فضیلت بتاؤں یا اس کا ڈر سناؤں گا؟ صحیح۔ آپ بدنگاہی کر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھری جائے گی آخرت میں آنکھوں میں۔ ان کے لیے وعیدات ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ بھی بے ایمان ہیں، ایمان والے ہیں مگر گناہ کر رہے ہیں، تو ان کو تو وعیدات سنائی جائیں گی نا۔ حضور، جو امام غزالی نے بھی ایک تقسیم بیان کی کہ جوانی اور بڑھاپا، تو جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جوانی میں جو ہے وہ عذاب الہی اور خوف خدا غالب رہے، اور آخری عمر میں جو ہے وہ رحمت الہی کی طرف زیادہ متوجہ رہے، ان چیزوں کو زیادہ ذہن میں لائے۔ دیکھیں یہ بات درست ہے، لیکن نوجوانی میں کوئی استغفر اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو تو اس کو تو رحمت الہی کا بتانا ہوگا نا۔ اچھا، بڑھاپے کے اندر وہ نڈر ہو گیا، اللہ سے استغفر اللہ ڈر نہیں ہے، اور بوڑھا ہو گیا لیکن برے کاموں سے نہیں بچتا، اس کو تو خوف ہی دلایا جائے گا نا۔ تو ایز پر صحیح، کنڈیشن۔ صحیح۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے حبیب تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 7۔ یہ جب نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا، انا المنذر، میں ڈر سنانے والا ہوں۔ اچھا، منذر نام بھی کتنا پیارا ہے، صحابی رسول کا نام بھی ہے نا، منذر، ابو منذر، کسی کی کنیت ہے کسی صحابی کی۔ اچھا، اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں، تیرے دین پاک کی وہ ضیا کہ چمک اٹھی رہے اصطفیٰ، جو نہ مانے آپ سقر گیا، کہیں نور ہے کہیں نار ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں میں منذر، ڈر سنانے والے، نذیر یہ بھی، اور انما انت مذکر، نصیحت سنانے والا، ڈرانے والا۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، وآیات مبینۃ تنیر، آپ نے ایسے روشن معجزے دکھائے
جن سے دل معرفت الہی سے روشن ہو گئے. وہ بڑا پیارا شعر، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ید بیضا اور عصا اور وہ بیماروں کو صحت یابی اور مردے زندہ ہو رہے ہیں، بہت سارے معجزے عطا کیے. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت، سیرت، سنت، شریعت، اخلاق، عادات، معمولات، آپ کی ذات، آپ کی صفات، اپنے دامن میں معجزات معجزات معجزات. اللہ اکبر. قرآن میرے نبی کا زندہ جاوید معجزہ، کیا مطلب. اچھا، اور ہر آیت، ہر لائن، ہر سطر اس کی معجزہ، اور فرش سے عرش تک میرے نبی کی معجزات کا ڈنکا بج رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے کہ کبھی عرب کے قابو میں نہ آنے والے پہلوانوں سے آپ کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیتے، اور کبھی لمحہ بھر میں فرش زمین سے سدرۃ المنتہا پر گزرتے ہوئے عرش مولا کی سیر فرماتے ہیں. کبھی انگلی کے اشاروں سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو لٹا دیتے ہیں، اور چٹان پر پھاوڑا مارتے ہیں تو روم اور فارس کے سلطنوں میں اپنی امت کے لہراتے ہوئے پرچم کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کو خوشخبریاں سناتے ہیں. اپنی مبارک انگلیوں سے چشمے بہا دیتے ہیں، مٹھی بھر کھجوروں سے پورے لشکر کو کھلا دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہزاروں معجزات ہیں، ہزاروں معجزات. اللہ اکبر. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اس شان کو بیان فرمایا، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ. تو اس کا مفہوم بھی علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی برہان ہیں، دلیل ہیں، یعنی آپ کی ذات پاک یہ سراپا معجزہ ہے. تو اس بات کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، مزید آگے عرض کیا جائے. جی ضرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اب شان مصطفیٰ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، رئیسہم النبی وکان صلبا نقی القلب مستبرا عزوفا. صحابہ کرام کے سردار اللہ کے نبی ہیں، آپ قوی پاک دل، صبر کرنے والے، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے. یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک ہر قسم کے ٹیڑھے پن سے پاک ہے اور بے عیب ہے. اور آپ کے دل میں فتح الباری بخاری شریف کی شرح ہے کہ دو آنکھیں جو دیکھتی ہیں، جو کان ہیں دو سنتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے کہا دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے بے رغبتی، نیند کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. ہمارے پیٹ ہی نہیں بھرتے، رشوتیں لے لے کر بھی نہیں پیٹ بھر رہے، حرام کھا کھا کر، سود کھا کھا کر، اور لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، قتل و غارت گری، چوریاں، ڈکیتیاں. خدا کا خوف کرو. ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے فاقے فرمائے کو صبر کرو، اللہ عطا فرمائے گا. کیوں چوریاں کرتے ہو، کیوں ڈکیتیاں کرتے ہو، کیوں بتے وصول کرتے ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی کہ یا اللہ، ایک دن کھاؤں، ایک دن فاقہ کروں، ایک دن شکر کروں، ایک دن صبر کروں. اچھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، رشید الامری ذو حکم وعلم وحلم لم یکن نزقا خفیفا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معاملات درست اور ہدایت والے ہیں. آپ حکمت و دنائی والے، علم والے، حلم والے، ہلکی طبیعت والے نہیں، نہ ہی جلد غصہ فرمانے والے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی شان، برداشت، ٹالرنس. یعنی کوئی جہالت کا برتاؤ کرتا ہے، قول سے یا فعل سے کوئی جاہلانہ بات کرتا ہے، جاہلانہ حرکت کرتا ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر صبر فرماتے ہیں، برداشت فرماتے ہیں. یہ حلم ہے. اور حلم کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ سنت انبیاء ہے، سنت مصطفیٰ ہے، سنت اولیاء ہے، سنت علماء ہے، علماء حق کا اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو گھر کے جھگڑے، تو دکان، مارکیٹ، دوست یار،
बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। कत्ल व गारतगिरी क्यों है, बर्दाश्त नहीं है। तलाक क्यों हो गई, बर्दाश्त नहीं है। झगड़ा क्यों हो गया, बर्दाश्त नहीं। थप्पड़ क्यों मारा, बर्दाश्त नहीं। आगे से उसने फायर कर दिया, उसको भी बर्दाश्त नहीं है। तो बस ये जेलें भरी हुई हैं, बर्दाश्त नहीं है। भाई सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करें। आका अलैहिस्सलाम ने कैसी कैसी जो देहात से आने वाले थे या गैर मुस्लिम थे, उनकी बातों पर, उनकी हरकतों पर सब्र फरमाया और उनकी तरबियत फरमाई। अल्लाह करीम नसीब फरमाए। आमीन। मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हिल्म मुस्तफ़ा के बारे में सुना और बहुत सी शान प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुनी। ख़ास तौर पे आखिर में जिस टॉपिक पर बात हुई कि हम अपने अंदर हिल्म पैदा करें, और हिल्म की वजाहत उलमा ने ये भी की कि एक होता है सब्र करना, और एक है कि सब्र कर कर के बंदा इस दर्जे को पहुंच गया कि नागवार बात को वो बग़ैर तकल्लुफ़ के सब्र कर लेता है, उसकी आदत बना लेता है। तो हम कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाअल्लाहुल करीम हमें अल्लाह पाक हिल्म की दौलत से नवाज देगा। अल्लाह करीम प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सदक़े हमें सब्र करने वाला, हिल्म अपनाने वाला बनाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नात पढ़ो